اب آئے وہ حضرت خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سیستان میں پیدا ہوتے ہیں اور 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 537۔ آپ 530 پر 7 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ ابتدائی زمانے میں ہی یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 5 سال کی عمر کے تھے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں میں حضرت ماہ نور بی بی آپ کے جو والدہ ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 5 سال کی عمر میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد 7 سال تقریباً 5 سے 7 سال کے درمیان ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ اپنے والد کے وراثت میں ان کی جو کھیتی ملی تھی اس کھیتی کی دیکھ بھالی کرتے رہے۔ اب وہ زمانہ بھی ایسا زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بغاوت کا ایک ماحول تھا، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک طرف تو یہ کہ ماحول بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ماں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، تو دنیا سے بیزار ہو چکے تھے۔ روزانہ کھیتی میں آتے، کھیتی کا کام کرتے تھے۔ ایسے میں ایک دن حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ باغ کے اندر تشریف لائے، اور وہ مجذوب بزرگ تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے باغ کے اندر تشریف لائے تو ان کو دیکھا کہ وہ کھیتی میں کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے، معین الدین حسن اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا کہ ابراہیم قندوزی آئے ہوئے ہیں، تو وہ دوڑ کر کے ان کی خدمت پہ پہنچے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کی جو چاشنی تھی وہ اس قدر پھوٹنے لگی، اس قدر ایک دل کے اندر ایک بہار سی چھا گئی کہ وہ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی عاشق و معشوق کا معاملہ ہے، دوڑ کر کے ان کے قدموں میں آ گئے، اور پھر اپنے کھیت میں جو انگور لگے ہوئے تھے، جو پکے ہوئے تھے، وہ ایک خوشہ لے کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ حضور آپ اسے تناول فرمائیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس خدمت کو دیکھ کر، ان کے اس خدمت کو، ان کی اس ادا کو دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوئے، اور پھر ان کے پیش کیے گئے خوشے میں سے کچھ چیزیں انہوں نے کھائیں۔ کھا لینے کے بعد اپنے پاس سے ایک چیز اٹھائی اور اپنے منہ میں چبا کر کے اسے نکالا اور خواجہ غریب نواز کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے منہ سے نکلی ہوئی وہ چیز میرے منہ کے اندر آئی تو مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ سارے پردے اٹھا دیے گئے۔ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی جو چاشنی تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ کی محبت میں تو پاگل ہو گیا، ایسا عاشق ہو گیا، دیوانے کی طرح گھوم رہا تھا۔ وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ کھیتی بیچ کر جو بھی پیسے میرے پاس تھے اسے سب کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر اللہ کی محبت میں، اس کے محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے وارفتگی میں وہ گھر سے، وہاں سے نکلا اور راستہ چلتا ہوا میں عراق پہنچا، اور عراق میں سمرقند، بخارا اور سمرقند پہنچے۔ بخارا اور سمرقند پہنچ کر کے وہاں کے مدرسوں میں انہوں نے داخلہ لیا، وہاں بھی تعلیم حاصل کی۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز دونوں بزرگوں میں کامن ہے، وہ کیا ہے؟ غوث پاک نے بھی اپنے کم سنی میں، اپنی نوجوانی میں مدرسے میں گئے اور علم شریعت حاصل کیا۔ اور ادھر آ جائیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی میں بھی یہ کامن چیز تھی کہ 12 سال کے بعد وہ بھی بخارا اور سمرقند کے مدرسے میں گئے اور وہاں جا کر علم شریعت حاصل کی، یعنی شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ دونوں چیزیں ان دونوں بزرگوں میں کامن ہیں۔
نہ صرف یہ دونوں بلکہ جتنے ولی، مجذوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے اولیاء اللہ سالک کے درجے کے ہیں، سب کی زندگی میں یہ بات آپ کو مل جائے گی، سب سے پہلے اگر انہوں نے کچھ علم حاصل کیا تو وہ شریعت کا علم تھا۔ شریعت کا علم پہلے حاصل کیا، بعد میں طریقت کا علم حاصل کیا۔ غوث پاک بغداد گئے ہیں، بغداد پہنچ کر سب سے پہلے علم حاصل کیے ہیں شریعت کا، اور غوث پاک خود فرماتے ہیں طلبت العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے دوران میں ہی میں اتنے بڑے مقام قطبیت میں پہنچ گیا۔ علم حاصل کرتا رہا، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ ساری چیزیں جسے ہم علم ظاہری کہتے ہیں، علم شریعت کہتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ پہلے علم شریعت حاصل کرنا یہ ایک سیف گارڈ ہوتا ہے۔ علم شریعت حاصل کر لینے کے بعد بندے کو گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد غوث پاک نے بیعت کی، اور بیعت کر کے علم طریقت حاصل کیا، معرفت کا علم حاصل کیا، حقیقت کا علم حاصل کیا۔ اور خواجہ خواجگان کے پاس آ جائیں، وہ بھی یہی ہے کہ بخارا اور سمرقند کے اندر وہ گئے ہیں، ظاہری علم مدرسے میں حاصل کیے، مدرسوں سے ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد وہ بخارا اور سمرقند جو آج ازبکستان کے اندر ہے، وہاں سے نکل کر عراق آتے ہیں، عراق میں آ کر شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اسی زمانے میں شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ملاقات کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، ظاہری ملاقات ہوتی ہے بغداد میں۔ پھر انہوں نے دعا کی، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری دی ہے، کس نے؟ حضور غوث پاک نے خواجہ غریب نواز کو یہ خوشخبری دی ہے کہ تم بہت بڑے منصب اقتدار پر پہنچنے والے ہو، اور اللہ کی مخلوق کو تم فائدہ پہنچاؤ گے۔ پھر ان کی دعائیں لے کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلے ہیں، نکلتے ہوئے سیستان تک پہنچے ہیں، وہاں ہارون میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور اللہ کی تلاش میں جو وہ چل رہے تھے، جو پیاس ہونے لگی تھی اللہ کی محبت کی، وہ پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی خواجہ عثمان ہارونی پر نظر پڑی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب تک جس کی تلاش میں نکلا ہوں وہ مقدس ہستی یہی ہے۔ پھر ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ بیعت کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ خود خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد سے جب میں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس کے بعد بیعت کرائی، بیعت کرا کے 1 رات 1 دن ریاضت میں چھوڑ دیے۔ پھر جب دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے تو پیر صاحب نے بہت ساری باتیں انہیں سکھائیں، اور سکھانے کے بعد 2 انگلیاں اٹھا کر کے فرمایا کہ ان میرے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ مرشد پوچھتے ہیں، شیخ پوچھتے ہیں کہ اے معین الدین بتاؤ میری 2 انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں اے میرے مرشد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تمام عالموں کو ان 2 انگلیوں کے سامنے کھول دیا۔ تو پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کرنا تھا عطا کر دیا، اب چلو میرے ساتھ حج بیت اللہ پہ چلتے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ پہ پہنچے ہیں، حج کیے ہیں، طواف کیے ہیں، سب کچھ کر کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نے میرے ساتھ ایک بندے کو لایا ہے جس کا نام معین الدین حسن ہے، میں تیری بارگاہ میں اسے پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان ہارونی میں نے تمہارے مرید معین الدین حسن سنجری کو قبول کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی زیارت کے بھی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو پہنچے، باہر سے شہنشاہ بھارت حضرت معین الدین حسن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اپنے نانا جان کے، کیونکہ یہ بھی حسینی تھے نا، سید تھے، حضور کے خاندان کے تھے۔ باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں
السلام علیکم یا جدی، اے میرے دادا جان تم پر سلامتی ہو۔ اندر سے حضور کی آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے تمام شیخوں سے اوپر قطبیت کا درجہ رکھنے والے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر رات وہیں پہ گزارتے ہیں، رات خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہندوستان کے لیے مقرر کیا ہے، تم ہندوستان چلے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خواجہ عثمان ہارونی سمیت وہاں سے نکل کر پھر بغداد آئے۔ بغداد میں آ کر 28 دن تک وہاں پر اعتکاف کیا، وہاں مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اب ہندوستان جانے کا تمہارا وقت آ گیا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اور میں نے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے طرف سے جو چیزیں بطور تبرکات لی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ پھر عصا، خرقہ، بہت ساری چیزوں سے انہیں نوازا گیا۔ پھر وہ لے کر وہاں سے نکلے، اور جس وقت یہ تمام علوم ظاہری، شریعت کا علم، طریقت کا علم، حقیقت کا علم، معرفت کا علم، یہ سب کچھ حاصل کر کے جب وہاں سے ہندوستان خواجہ غریب نواز آئے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اس وقت ان کی عمر 52 سال، 50 پر 2 سال کی تھی۔ 50 پر 2 سال کی عمر میں خلافت ملی ہے۔ بیعت تو 25 سال میں ہوئے ہیں، 27 سال کے بعد خلافت ملی ہے۔ تو اتنا آسان نہیں تھا بیعت اور خلافت کا معاملہ، جوتے گھس جاتے تھے، بیعت نہیں کراتے تھے۔ پھر جب تک پوری تربیت نہیں ہو جاتی تھی خلافت سے نہیں نوازا جاتا تھا۔ آج معاملہ ہی کچھ اور ہے، بہرحال آپ جانتے ہی ہوں گے۔ حاضرین محترم، 25 سال کی عمر میں آپ نے بیعت کی ہے تقریباً، اور 52 سال کی عمر میں، 50 پر 2 سال کی عمر میں وہ وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ بغداد سے نکل کر ایران آئے ہیں، ہرات پہ پہنچے ہیں، اور وہاں سے پاکستان کے اندر آتے ہوئے آج جو پاکستان ہے لاہور کے اندر آئے۔ وہاں پر دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں 40 دن گزارتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اور 40 دن تک چلہ کشی کے بعد انہوں نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل کیا، انہوں نے جو کچھ انہیں نوازنا تھا نوازا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ وہاں سے واپس تشریف لائے، پٹیالہ سے ہوتے ہوئے دہلی میں پہنچے ہیں، اور دہلی کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سمیت وہاں پہ تشریف فرمائے۔ پھر کچھ دن گزرے، وہاں سے انہیں حکم ہوا کہ اب تم فوراً اجمیر چلے جاؤ۔ تو دہلی سے اجمیر جانے سے پہلے دہلی کے اندر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص، خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑا کہ تم دہلی سنبھالو، میں اجمیر کو جا رہا ہوں۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی میں رکے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں جو پرتھوی راج کا ماحول رہا، اس کی سلطنت رہی، راجپوتوں کا ماحول تھا، راجپوتوں کی سلطنت تھی، مسلمانوں سے ایسی دشمنی، ایسی دشمنی، ایسی دشمنی، اور ذرا اسے آج کے ماحول پر بھی قیاس کر کے دیکھیں، اس وقت خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کا کیا رول تھا، وہ کس طرح پیش آتے تھے۔ ہم سنیوں کو بھی چاہیے کہ آج ہمیں بھی اسی طرح پیش آنا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی تلوار لے کر یہاں نہیں آئے، مسلمانوں سے ایسی نفرت، ایک طرف سے غوری لشکر لے کر کے کھڑا ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کرے گا، ادھر شہاب الدین ہار چکے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھنے پہ تیکا بوٹی کر دینے کا ایک جذبہ غیر مسلموں کے اندر تھا۔ ایسے حالت میں صرف تنے تنہا عصا کو لے کر کے، 50 سے زیادہ عمر ہے، عصا لے کر کے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے اندر تشریف لاتے، اپنے ساتھ 40 آدمی۔ یہ ایمان کہاں سے آیا؟ کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑتے، غیر مسلموں کے اندر مسلمانوں کی نفرت اس قدر بھری ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو دیکھیں تو ختم کر دیتے تھے۔ ایسے حالت میں خواجہ غریب نواز اندر آئے، کوئی پوچھے تو صحیح کہ تمہیں اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ تو جواب یہی ملتا ہے، ان کا بھروسہ بندوں کے اوپر یا اسباب کے اوپر نہیں تھا، ان کا بھروسہ رب کے اوپر تھا۔
اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر رہو گے، ہاں شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم ہی اوپر رہیں گے۔ وہ ایمان والے تھے، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ اس میں وہی فرماتا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ آ گئے ہندوستان کے اندر، تشریف لائے اور پڑاؤ کیا، اور آپ کو قید کرنے، آپ پر حملہ کرنے، اپنے ساتھ ہتھیار لے کر جتنے راجپوت وہاں پہ پہنچے تھے، ان تمام راجپوتوں کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا، وہ سارے افسران آپ کے قدموں میں پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج کے ماحول میں بھی ہمیں غریب نواز کے ماننے والے، ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم اخلاق کو پیش کریں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں پیش کرنا ہے، ہمیں محمد عربی کی سیرت کو پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے۔ بہرحال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، غیب سے اللہ کی مدد ہوئی، جو بھی دشمن قتل کے ارادے سے آتا تھا اللہ اسے ان کا جانثار بنا دیتا تھا۔ اور ایک بندہ جو اس قدر سخت دشمن تھا، اس نے اپنے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا کہ تم جاؤ اور یہ خنجر اپنے اندر چھپائے رکھو، خواجہ غریب نواز کی مجلس میں بیٹھو، جیسے ہی ان کی مجلس ختم ہوگی تو تم ان کے قریب جاؤ اور قدم بوسی کے ارادے سے پہنچو، اور پھر وہاں جب تم قریب ہو جاؤ گے وہاں کوئی نہیں رہے گا تو خنجر نکال کے خواجہ غریب نواز کا کام مکمل کر دو۔ استغفر اللہ، یہ ارادے سے وہ پہنچے تو خنجر اٹھا کے اندر رکھ لیا، وہ بندہ آ گیا، مجلس میں بیٹھ گیا، خواجہ غریب نواز بیان کر رہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، سارے آئے، 10 بوسی کیے، قدم بوسی کے چلے گئے سارے کے سارے۔ پھر اب وہ جو بندہ تھا انتظار کر رہا تھا کہ سارے چلے جائیں میں میرا کام کر لوں گا، اب وہ قریب آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور اجازت دیں، میں آپ سے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ اور کس ارادے سے آیا ہے یہ تو اللہ ظاہر کر دیتا ہے ولیوں کو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قدم بوسی کے لیے؟ اچھا قدم بوسی بعد میں کرو، پہلے وہ تو کر لو جس کا وعدہ تم تمہارے بھائی سے کر کے آئے ہو۔ پوچھا کہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ تم جس سے بات کر کے آئے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے، کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کہاں باتیں ہوئی ہیں، اور تم نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، اور میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کی باتوں میں آ گیا، دنیا کی چیزیں اور لالچ دے کر کے اس نے مجھے منوا لیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس لیے کہ جو دل کے اندر کی باتیں معلوم کریں، اور اتنا نورانی چہرے والا، اتنے حق و صداقت کا جو نمائندہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمان بنائے، اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر خود بخود لوگ مسلمان بنتے گئے۔ لکھا گیا ہے کہ پورے ہندوستان میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو یہ بزرگوں کی جو زندگیاں گزری ہیں، سب کچھ اللہ کے نام پہ، سب کچھ اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق میں گزری ہیں، اور بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے گزری ہیں۔ اور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان ہوں، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، دونوں کی ایک دعا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا میرے سلسلے قادری کے اندر جو بھی بیعت کرے گا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس وقت تک اسے موت نہیں دینا جب تک وہ توبہ نہیں کر لے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم نے تمہارے صدقے تمہارے مریدوں کی بخشش کر دی، تمہارے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخری حج میں اللہ کے گھر کے سامنے، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہوئے کہا
میرے پیر و مرشد نے مجھے پیش کیا تھا، مولا اب میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین، ہم نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اور کوئی ہے تو مانگو۔ فوراً فرمایا کہ میرے سلسلے کے مریدوں کو بھی قبول فرما لے۔ فرمایا میں نے تجھے بھی بخشا، تیرے مریدوں کو بھی بخشا۔ تو خوش نصیب ہیں جو قادری ہیں، چشتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نسبتوں پہ ہمیں دنیا میں رکھے، اللہ والوں سے محبت کرنے والا بنائے رکھے، اہل سنت و جماعت کے پاک عقائد پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے مسلمان بنائے زندہ رکھے، اور جب ہماری روح نکلے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری ہو۔ آمین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ۔